میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں۔ اس سے یہ پتہ چلا جب لڑکا اچھا مل جائے، پردیسی ہی کیوں نہ ہو، اگر دیندار ہے تو اپنی بیٹی اس کو دے سکتے ہیں۔ آج کل ہوتا کیا ہے، دیندار کو کوئی دیتا ہے، کس کو دیتے ہیں لوگ؟ آج تک بہت کم ہو رہا، آج تک بہت کم ہو رہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ لڑکا نمازی ہے کیا؟ پوچھتے۔ سودی کاروبار کر رہا ہے کیا؟ پوچھتے۔ بنگلہ ہے کہ نہیں ہے؟ پوچھتے۔ دیکھیے پوچھنے میں ایک جگہ ہلنا ہے سر، ایک جگہ نہیں ہلے گا۔ گاڑی ہے کہ نہیں؟ پوچھتے پوچھتے پھر پوجتے بھی۔ اگر یہ سب ہے تو پوچھتے اور یہ سب ہے تو پوجتے، ایسے والے کو دینے کا۔ پھر کیا ہوگا؟ لے مار، لے پیٹ، لے طلاق۔ الحمدللہ کسی مولوی صاحب کے بارے میں آپ نے سنا کہ مولوی صاحب اپنی بیوی کو مارتے ہیں؟ ہے آپ میں سے کوئی بتائے؟ شرمائیے گا نہیں۔ سبحان اللہ، کیا عزت کر رہے ہیں بھائی، الحمدللہ۔ کبھی آپ نے سنا مولوی صاحب نے بیوی کو طلاق دے دیا؟ الا ماشاء اللہ۔ غور سے سنیے گا، یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں نا، ہم نے اور آپ نے جو باندھ لیا ہے، ہونے والا داماد ایسا ہونا چاہیے۔ ذرا پیمانہ صحیح بنائیے جو حدیث میں ہے۔ کیا حدیث میں؟ اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ سنن ترمذی کتاب النکاح۔ یہ کہا گیا جب تمہارے پاس کوئی آئے دیندار اچھے اخلاق والا تو نکاح کر دو، اگر نہیں کرو گے تو فتنہ ہو جائے گا، فساد پھیل جائے گا۔ اچھے اخلاق والا دیندار، یہ کہا کیا پیسہ والا آئے، یہ کہا کیا مکان والا آئے، یہ کہا کیا کہ گاڑی والا آئے۔ ایک حدیث اور سن لیں، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 باب نمبر 16 باب الاکفاء فی الدین حدیث نمبر 5090۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین تربت یداک۔ عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے 4 بنیاد پر۔ اب اسی میں سے آپ لوگ پکڑ لیجئے گا کہ مولوی صاحب 4 چیز تو ہے۔ تنکح المرأة لأربع لمالها، مال کی وجہ سے، مال کی وجہ سے۔ تو اگر میں مال والی ڈھونڈ رہا ہوں تو حرج کا ہے۔ لمالہا، مال کی وجہ سے، ولحسبہا، خاندان کی وجہ سے۔ نمبر 3 ولجمالہا، خوبصورتی کی وجہ سے۔ خوبصورتی نمبر 3 پر چلی گئی ہے۔ میں کالا کلوٹا ہوں تو کیا ہوا، لیکن میری بیوی ذرا اچھی ہونی چاہیے۔ کتنی بہنیں ایسی ہیں دیندار ہیں، وہ بڑی پڑھی لکھی ہیں، اخلاق والی ہیں، بیچاری کا چہرہ ذرا اچھا نہیں لگتا تو ان کے رشتے آ رہے ہیں کیا؟ بڑے مشکل سے آ رہے ہیں بھائی۔ سن لیجئے یہ حدیث، مال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، نمبر اخیر میں ہے دینداری کی وجہ سے۔ آپ میں سے کوئی ہے جو ہمت کریں گے مولانا لوگوں کو چھوڑ کے دینداری کو 4تھے نمبر پہ کہے رکھا گیا ہے، جبکہ دینداری کو پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے؟ سوال سمجھے؟ نہیں سمجھے شاید، یا میں سمجھا نہیں سکا۔ نکاح کیا جاتا ہے 4 نمبر پہ لکھا ہوا ہے دینداری کی وجہ سے، ہونا چاہیے تھا نمبر 1 پہ دینداری کی وجہ سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھے نمبر پہ کاہے کہا دینداری کی وجہ سے؟ کچھ دماغ میں آ رہا ہے؟ بہت آسان ہے، جواب بہت آسان ہے، لیکن لائیے دماغ میں لائیے۔ ارے کچھ تو ہمت کیجئے بھائی، صرف مولوی صاحب ہی بولتے رہیں گے، کچھ ساتھ دیجئے مولوی صاحب کا۔ کیا بولے؟ زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ بھائی صاحب نے جواب دیا۔ آپ میں سے کوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حساب سے جو 4تھے نمبر پہ رکھا ہے، اکثر لوگوں کی نمائندگی کی ہے، کیونکہ اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ دینداری کو اخیر نمبر پہ رکھتے ہیں، اکثر لوگ۔ لیکن آگے چل کے دینداری کے لیے دعا بھی ہے، فاصبر بذات الدین تربت یداک۔ ارے دیندار عورت کو لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مالداری ختم بھی ہو سکتی ہے، خوبصورتی ختم بھی ہو سکتی ہے۔ کتنی خوبصورت لڑکیوں کے بارے میں آپ نے نہیں سنا، تیزاب پھینک کے چہرے کو خراب کر دیا، ختم ہو سکتی ہے۔ مالداری ختم ہو سکتی ہے، لیکن دینداری، دینداری، ایسی بیوی لائیے، ایسی بہو لائیے۔ کون لائے گا؟ کہاں لا رہے لوگ؟
تو یہ بھی مسئلہ ہے. کئی سنتوں کو ہم اور آپ مردہ کر رہے ہیں. چلتے رہیے. اپنے یہاں کیا ہوتا، شادی سے پہلے ڈھول باجا بھی کہیں کہیں پر بجتا ہے. اب آپ لوگوں کے یہاں بجتا کہ نہیں بجتا، لیکن مسلمان لوگ بجاتے ہیں. کان پھٹی آواز میں فلمی گانے سناتے ہیں. اوہو، تب تو پتہ چلے گا کہ اس گھر میں شادی ہے. یاد رکھیے گا، کمر ہلانے والا اگر گانا گائیں گے تو ایک نہ ایک دن ہماری اور آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی. دلیل سنن ترمذی کتاب الفتن حدیث نمبر 2212، فی هذه الامہ خسف ومسک وقذف. اس امت کے اندر دھسنا پھوٹ جائے گا، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی. وما تذاک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور. اذا ظہرت القیان، جب ناچنے گانے والیوں کا ظہور ہوگا، ناچنے گانے والیاں پائی جائیں گی. ہیں والمعازف، ڈھول باجے بکیں گے، سامان اس کا بکے گا. وشربت الخمور، شراب پی جائے گی. بہت چل رہا ہے، کہیں کہیں پر کچھ لوگ ایسا ہی کرتے. ڈرنا چاہیے. اب نکلا کہاں سے؟ دیکھا آپ نے، وہ ہر جگہ مسئلہ اٹکا ہوا، پیسہ پیسہ پیسہ، کھانا کھانا کھانا، پیٹ بھرنے کا پیٹ بھرنے کا پیٹ بھرنے کا. تو جہیز کی نمائش بہت دیر ہے. کیا دیا ہے فلانے آدمی نے اپنی بیٹی کو، ایسا کون دے سکتا؟ اچھا اس نے ایسا دیا، اب میں بھی اپنی بیٹی کو دوں گا، مجھ سے زیادہ کون دے سکتا ہے؟ لسٹ لمبی. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26 اور 27. فضول خرچی مت کیجیے. فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. چل رہا ہے نمائش چلے نہ، اللہ کو خوش کرنا ہے کہ کسی اور کو خوش کرنا ہے؟ بھائی نکاح ایک عبادت ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اسی طریقے سے صدقہ و خیرات ایک عبادت ہے، نکاح بھی ایک عبادت ہے. تو عبادت کو صحیح طریقے سے کرنا، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں. اگر ایسا کر رہے ہیں تو بڑے مسائل. کبھی کبھی ایسا بھی میں سنا، مجھے تو معلوم نہیں، شادی کے وقت جو ہے دلہا میاں کے پاس اس کی جو ہونے والی سالی ہے وہ جاتی ہے، اور کہیں کہیں حیدرآباد وغیرہ کے علاقے میں نے سنا کہ سالی انگلی پکڑتی ہے ہونے والے بہنوئی کا، اور یہ ہاتھ بھرائی والا مسئلہ اور کیا کیا کہیں کہیں چل رہا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد شادی کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے، پانی سے کھیل رہے ہیں. پھر اس کے بعد شادی کے موقع پر ایسا بھی ہوتا، جب ہلدی ولدی والا مسئلہ آتا، سب لوگ چاہے عورت ہو مرد ہو، سب پورا بھائی ہلدی لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو چھو رہے ہیں، ہتھوا ملا رہے ہیں اور سب مسل رہے ہیں. جائز ہے؟ لائف میں ایک مرتبہ موقع ملا ہوا ہے، یہ مولوی کھڑے ہو کر سب کو بند کر دے گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیسے مولوی صاحب کو مولوی صاحب نے بلا لیا کہ ہر چیز سے منع ہی کر رہے ہیں، کسی چیز کے بارے میں چھوٹ نہیں دی، اس لیے اب مولوی صاحب کو بلانے کا نہیں. شادی میں کچھ نہ کچھ کنسیشن تو ملنا چاہیے نا. کہیں نہیں مل رہا کنسیشن، کہیں نہیں مل رہا کنسیشن. کہیں کہیں پر ایسا بھی ہوتا ہے، کہیں کہیں پر منگل سوتر کا بھی مسئلہ ہے. منگل سوتر جانتے ہیں آپ لوگ؟ لچھا یا لجا بولتے وہ حیدرآباد ادھر کے علاقے میں، لیکن کوکن وغیرہ کے سائیڈ میں مہاراشٹرا میں منگل سوتر بولتے کہ بیوی کے گلے میں جو ہے نا وہ دھاگا، وہ کالی موتی کے ساتھ ڈال دیے کہ جب تک یہ گلے میں رہے گا وہ گلے پڑی رہے گی، اور جیسے گلے سے نکل جائے گا تو وہ بھی گلے سے چھوٹ جائے گا یا چھوٹ جائے گی. کیا کنسپٹ ہے بھائی؟ ایسا ہی چلے گا کیا؟ کیا عقیدہ ہے مسلمانوں کا؟ کیا کر رہے ہیں ہم اور کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے؟ دلیل غلط ہے. یہ مسرد احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 3615 381 صفحہ نمبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر آئے. دیکھیں میں نے کیا نا، جیسے آئے، آواز کیے،
گھر کے اندر گئے. اسے یہ پتہ چلا جب ہم اور آپ گھر جائیں تو دروازے پر ذرا آواز کر لیں کہ بھائی مرد لوگ گھر کے اندر آ رہے ہیں. یہ صحابہ کا سلف صالحین کا طریقہ ہے. اندر گئے, بیوی کے پاس بیٹھے. آج کل کچھ بھائی ایسے ہیں جن کے پاس بیوی کے لیے وقت ہے ہی نہیں. سب کے لیے وقت ہے لیکن بیوی کے لیے وقت ہے ہی نہیں. نو وقت, نو ٹائم, زیادہ کچھ بولنے کا نہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. بیوی کے پاس بیٹھے, صحیح ہے, بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد کیا ہوا؟ بیٹھنے کے بعد یہ دیکھا کہ بیوی کے گلے میں کچھ دھاگا لٹک رہا ہے. غور سے سنیے گا, دھاگا لٹک رہا ہے. یہاں تو لٹکایا جا رہا ہے, وہاں لٹک رہا ہے. پوچھا یہ دھاگا کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا خیط ارقی لی فی, یہ دھاگا ہے جس میں پھونک مارا گیا ہے. اچھا, یہ دھاگا ہے جس میں پھونک مارا گیا ہے. غور سے سنیے گا, آج دھاگا لینے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کالا دھاگا, وہ لال دھاگا, اوپر بھی دھاگا, نیچے بھی دھاگا, ہاتھ میں بھی دھاگا, پیر میں بھی دھاگا, ہر جگہ دھاگا ہی دھاگا. بچے لوگوں کے کمر میں دھاگا. یہ دھاگا یہ دھاگا کیا کرے گا بھائی؟ اللہ کا اتنا بڑا سہارا چھوڑ کر ہم دھاگے پر چلے آئے. فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ, اس کو لیا اور کاٹ دیا اور کہا یہ شیطانی کاموں میں سے ہے. اور کہا ان آل عبداللہ الاغنیاء عن الشرک, عبداللہ کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے. میرے بھائیو, ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے کہ جو بھی رسم و رواج اپنے سماج میں ہے, اسلام نے اس کے لیے اجازت دی ہے؟ اسلام نے اجازت دی ہے؟ نہیں دی ہے. اس لیے شادی کو سادگی کے ساتھ کرنا ہے. سادگی کے ساتھ کیجئے گا تو فائدہ ہے. سادگی کیسے نظر آئے گی؟ کیا ہوگا؟ شادی میں لڑکے کا خرچ ہے یا لڑکی کا خرچ ہے؟ شادی میں کس کا خرچ ہے بھائی؟ اسلامی اگر شادی ہو تو کس کا خرچ ہے؟ لڑکے کا خرچ ہے یا لڑکی کا خرچ ہے؟ ٹوٹل خرچ لڑکے کو کرنا ہے اور 2 خرچ ہے. وہ بھی کیا کرے گا کہ دے گا, لے گا نہیں. مہر دینا ہے نمبر 1, نمبر 2 ولیمہ کرنا ہے. آئیے میں مالداروں سے اپیل کرتا ہوں, ایک مالدار کے حوالے سے. مولوی صاحب کی بات کون مانے گا؟ کون نہیں مانتے. ادھر سے سنے ادھر سے نکال دیے, اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ. لیکن اگر مالدار لوگ تیار ہو جائیں گے نا تو آج کا آج مسئلہ جو ہے یہ سب صحیح ہو جائے گا. کیونکہ انہی لوگوں کے پاس پیسہ ہے, وہی زیادہ دکھاتے ہیں. ایک تو ہائی فائی لوگ ہیں, اپنے پیسے کے بلبوتے کر لیتے ہیں. ایک بیچ والے لوگ ہیں, وہ بیچارے پریشان ہیں. ایک نیچے والے لوگ ہیں تو بھیک مانگ کے کر لیتے ہیں. یہ بیچ والے جو ہوتے ہیں نا, آپ کیا کرے, یہ رسم و رواج چل رہا ہے, باپ دادا کے زمانے سے چل رہا ہے. اتنے لوگوں نے کھلایا تو ہم کو بھی کھلانا ہے. نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اوپر والا ناراض ہو جائے چلے گا, لیکن نیچے والے ناراض نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یہی مسئلہ ہے. اللہ ناراض ہو جائے چلے گا, لیکن نیچے والے جو ہیں عبداللہ ناراض نہ ہو, اللہ کے بندے ناراض نہ ہو. کیا ہو رہا ہے میرے بھائیو؟ آئیے ایک مالدار کے حوالے سے بات کرتا ہوں. صحیح بخاری کتاب النکاح, کتاب نمبر 77, حدیث نمبر 5155. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات ہو گئی. بڑے مالدار صحابی تھے. پیسوا کمائیے, کون منع کر رہا؟ جائز طریقے سے پیسوا کمائیے, کوئی منع نہیں کرتا. ناجائز طریقے سے کمائیے گا تو منع ہی ہوگی. کمائیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے. مالداروں کی شادی کیسی ہوتی تھی؟ مالدار صحابی نے کیسے شادی کی ہے ویسے ہی شادی کرنے کا. یہاں حاجی صاحب لوگ ہیں کیا؟ حاجی صاحب, کیونکہ ایک بات مجھے سمجھانی ہے. حاجی صاحب ہیں کوئی؟ ایک بھی حاجی صاحب نہیں ہے تو پھر بات شاید کہ نہ سمجھ میں آئے. ایک ہے حاجی صاحب. سبحان اللہ. مدینہ کی بستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی ہی بستی تھی جتنے میں پورا مسجد نبوی ہے. غور سے سنیے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا مدینہ اتنا ہی تھا جتنا کہ مسجد نبوی ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 خوش نصیب صحابہ میں سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیے. آج کل لوگ بولتے ہیں نا نیتا جی آئیں گے, سیٹھ صاحب آئیں گے, نہیں دیے. سبحان اللہ, ساتھ دے رہے ہیں آپ. پھر نیتا جی آئیں گے, نہیں, بڑے مولانا صاحب آئیں گے نکاح میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہو سکتا؟ مدینہ کی بستی چھوٹی سی بستی ہے,
نہیں نکاح وہی آ کے پڑھائیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور کہتے نکاح آپ ہی پڑھا دیجئے۔ گئے، ارے گئے ہی نہیں۔ جب شادی ہو گئی پھر بھی نہیں گئے۔ وہ تو راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ آہا، کیا نظر ہے، کیا نظر ہے، پہچان لیا، کیا محبت ہے۔ اس لیے ذمہ داروں کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو ان کے ماتحت ہے، کیا لگاؤ، کیا محبت، ارے کیا پیار اور کیا جذبہ۔ عبد الرحمن لگ رہا ہے کہ آپ نے شادی کر لی ہے؟ بولے ہاں۔ اب وہاں پر ہم اور آپ ہوتے تو کیا بولتے؟ کیا طریقہ ہوتا؟ معذرت، میں نے آپ کو دعوت نہیں دی۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، ہاں شادی تو ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہوگا، جیسا ہمارا دماغ ہے، 2 سوال کیا۔ دونوں سوال کیا تھا؟ غور سے سنیے گا۔ کیا یہ سوال تھا کتنا دان دہیج ملا؟ نمبر 2، کیا یہ سوال تھا کتنے باراتی گئے تھے؟ 2 سوال ہی پوچھا ہے۔ جانتے ہیں کون 2 سوال تھا؟ ارے کتنا دیے، دینے والا سوال، لینے والا سوال نہیں پوچھا۔ کتنا دیے، کتنا دیے؟ بولے سونا دیا ہوں، دیے۔ پھر کہا اللہ برکت دے، بارک اللہ، اولیم ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کرنا اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ رکیے یہاں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار صحابی ہیں، وہ بکری کا ولیمہ کریں گے؟ او بھائی، اتنے مالدار صحابی بکری کا ولیمہ؟ کیا چیز کا ولیمہ ہونا چاہیے تھا؟ ارے پیسے والوں غور تو کرو، نمائش کرنے والوں، دکھانے والوں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، ارے خان صاحب کے بیٹے کا ولیمہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پیسہ ہے کیا؟ پیسہ ان کے پاس تھا کہ نہیں تھا؟ دکھایا، ارے دکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرنا بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہر مالدار ایسا کرنے لگے، مولوی صاحب میرے رشتہ دار تو بہت زیادہ ہیں، خاندان بھی اونچا ہے، آپ کا خاندان آپ کو ہی مبارک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے اونچی ہے۔ ایک بکری مالدار صحابی کو بول رہے ہیں کہ آپ نے بکری ولیمہ کرنا، اونٹ کے لیے کائے نہیں بولا؟ اس لیے کہ شادی سادی ہونی چاہیے، شادی سادی ہونی چاہیے۔ مالدار لوگ اگر کرنے لگیں گے تو آج کا آج اس کے اوپر کنٹرول ہو جائے گا۔ آئیے سادگی کے ساتھ، اگر سادگی کے ساتھ کرتے ہیں، شادی کو سادی کرتے ہیں، سنت پر کرتے ہیں، برکت ہی برکت ہے۔ نہیں کیجیے گا تو جھمیلا ہی جھمیلا ہے۔ آج کل لوگ مانگتے ہیں، دیکھ لیجئے، ٹی وی اور بیوی، ٹی وی اور بیوی۔ اوہو، آج کل ٹی وی کی مانگ کیسی ہو رہی ہے؟ کم سے کم بڑے انچ والا دیجئے گا، اور ایچ ڈی کلر والا جو دیکھنے میں بھی پکچر اچھا رہے۔ اور گھر کے اندر جب ٹی وی لاتے ہیں تو ٹی وی کو مخمل پہنا کے رکھتے ہیں، اور گھر کے اندر بیوی آتی ہے تو ان کا مخمل اتر جاتا ہے۔ کہاں گئے ہمارا؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کس کے طریقے پر چل رہے ہیں بھائی؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، فلانے صاحب کی اہلیہ ہیں، ہاں ان کی محترمہ، او آپاں کیسی ہیں، ہاں کیسا چل رہا ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک۔ شادی بیاہ کے موقع پر عورت اور مرد سب ملتے، فائدہ اٹھاتے، کیسا بات کر رہے ہیں۔ کہیں کہیں مسافہ بھی چل رہا ہے۔ اب آپ لوگ کیا چلتا کہ نہیں چلتا کیا معلوم؟ عورت اور مرد السلام علیکم آپا، ہاتھ ملا لیے، اوہو تو السلام علیکم پاپا، تو ہاتھ ملا لیے۔ عورت سے ہاتھ ملائیں گے؟ ایسا چل رہا ہے کیا؟ شادی بیاہ میں چلتا ہی ہے۔
او معاف. اس لیے تو میں نے کہا نا ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے کئی سنتوں کو مردہ کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابن ماجہ کتاب الجہاد کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 2874 انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. ماڈرن ہے یہ، ماڈرن طریقہ ہے، مصافحہ نہیں کرے گا. پرانے زمانے کا لگتا ہے مولوی کوئی ہوگا. اور کھانے پینے میں بھی جب ہم اور آپ پہنچتے ہیں نا تو کچھ بھائی ایسے ہیں، ارے پلیٹ لیا، پیالہ لیا، کھانا منگایا، لا رہے سب آئٹم لا ادھر، یہ بھی لا، وہ بھی لا، وہ بھی لا، وہ بھی لا. کھایا اور آدھا چھوڑ دیا اور اسی پلیٹ میں ہاتھ دھو لیا. کیوں؟ اور مولوی صاحب کی پلیٹ دیکھیے تو پوری خالی ہو گئی. کیوں؟ ارے اس لیے کہ بیچارہ مولوی ایسا کھانا ملے گا کہاں، تو صاف کر کے کھا رہا ہے. اور ہم اور آپ جب آئے ہوئے ہیں تو اگر صاف کر کے کھائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ مولوی کی طرح صاف کر کے کھا رہا ہے. اس لیے فیشن یہ ہے آدھا کھاؤ آدھا اسی میں چھوڑ دو. واہ خوش سنت کو زندہ کر رہے ہیں، خوش ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر.